آپ بھی فوج کے حق میں بات کرتے ہیں یا فوج کے مخالف جا کے آپ بات کرتے ہیں؟ بالکل یہ غلط تاثیر دے رہے ہیں عوام میں کہ عمران خان فوج کے خلاف بول رہا ہے۔ عمران خان نے فوج کے خلاف آج تک ایک بات بھی نہیں کی۔ نیکسٹ الیکشن جو ہیں یہ کب تک متوقع ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں راول پنڈی میں، لیاقت باغ کے بالکل باہر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ کچھ پی ٹی آئی کے کارکنان موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ سیالکوٹ کے اندر جو سانحہ آج ہوا ہے ایک نہایت ہی افسوسناک سانحہ تھا جو کہ پی ٹی آئی کا اپنا آئینی حق تھا، اور ان سے ہم جانیں گے کہ کیا ان کے مطابق وہ سانحہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا تھی، اور کیا اس کا سدباب مزید کیا ہونا چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام ضمیر خان ہے۔ آپ نے جو بات کی بالکل اچھی بات کی۔ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ امپورٹڈ حکومت کی نااہلی اور گھبراہٹ کی وجہ سے کہ عمران خان کے اتنے بڑے بڑے جلسوں کو دیکھ کر ان کے ہوش جو ہیں وہ ٹھکانے آ گئے، اور ان کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ عمران خان اس وقت عوام میں جو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ان کو گرایا گیا اور امریکی سازش کے تحت گرایا گیا، وہ نظریہ لوگوں نے اس بات کو قبول کیا اور بڑے بڑے لوگ نکلے اور بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے رانا ثناء اللہ نے جو اقدام سیالکوٹ میں یہ انہوں نے کیا ہے، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہمارا ایک قومی حق ہے جلسہ کرنا۔ ان کو جلسہ کیا جاتا، اگر یہ اس طرح کریں گے تو پھر ہماری پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف میں اتنی قوت ہے کہ عمران خان کی کال پر ہم پورا پاکستان جام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ اس وقت گھبراہٹ میں امپورٹڈ حکومت، ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، مہنگائی عروج پر ہے، یہ حکومت میں آ کر پھنس گئے ہیں، اب ان کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے، تو یہ اوچت کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ ہم انہیں وارننگ دیتے ہیں کہ اگر دوبارہ انہوں نے ایسی حرکت کی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکل کر اور سڑکوں پہ نکلیں گے، پورے پاکستان کو جام کریں گے، جس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اچھا سر، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب اس طرح کرنے سے، جیسے آپ لوگ ریلیز نکال رہے ہیں، شہر کے اندر آپ کی ریلیز نکل رہی ہیں، تو اس کے ساتھ کوئی آپ کا جو کارکنان ہے، جیسے پی ایم ایل این کے کارکنان ہیں یا کسی بھی پاکستان کی دوسری پارٹی کے کارکنان ہیں جو کہ آپ کے حریف تصور کیے جاتے ہیں، تو آپ کے اور ان کے درمیان صلح کلامی ہو سکتی ہے یا کوئی آپ دونوں کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ بہرحال ہم جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے خان صاحب نے ہمیں پرامن رہنے کا کہا ہے اور ہم پرامن شہری ہیں۔ ہم پرامن طریقے سے جو بھی حرکت یہ کرتے ہیں اس حرکت کے اوپر ان کو پشیمانی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پنڈی میں سیاسی قائدین کو گرفتار کیا، ہمارے قائد کے اوپر پرچے دینے کی کوشش کی، وہ بات انہوں نے واپس لے لی۔ انہوں نے توہین رسالت کی بات کی، مدینے میں تو مذہب کارڈ استعمال کیا، وہ بات بھی یہ جو بھی اقدام کرتے ہیں وہ یہ واپس لیتے ہیں۔ ہم نے پہل نہیں کرنی ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں گے، پھر اس کے بعد سیاست تو آنی جانی ہے، کبھی انہوں نے کرنی ہے، کبھی ہم نے کرنی ہے۔ بہرحال ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے، مگر سیالکوٹ میں آج جو انہوں نے حرکت کی ہے، اگر اس طرح کی یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر ہمارے کارکنان بھی انتشار میں وہ بھی آئیں گے اس میں، اور پھر ان کے ساتھ یہ اس میں بہت بڑی مصیبت واقع ہوگی۔ تو ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ پرامن رہیں، اور ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ایسی حرکت نہ کریں جیسے آج انہوں نے سیالکوٹ میں کی۔ دوبارہ اگر یہ ایسی حرکت کریں گے تو پھر خان صاحب کی کال کے اوپر ہم پورے پاکستان میں نکلیں گے اور ہم پورے پاکستان کو جام کریں گے۔ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے، آپ کے جو حریف ہیں، جو پی ایم ایل این کے کارکنان ہیں یا جو دوسرے کارکنان ہیں، وہ سارے یہ تصور کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کے کارکنان ہیں اور عمران خان صاحب بذات خود اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں۔ ظاہر تو دیکھیں ہماری فوج پورے پاکستان کی محافظ ہے، تو آپ اس میں کیا کہیں گے؟ آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ جس طرح دوسرے کارکنان سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی فوج کے حق میں بات کرتے ہیں یا فوج کے مخالف جا کے آپ بات کرتے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ فوج ہماری فوج ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کی فوج ہماری ہے۔ عمران خان نے فوج کے خلاف کبھی بھی ایسی بات نہیں کی۔ عمران خان نے جو میر جعفر اور میر صادق والی بات کی ہے وہ آج کی بات نہیں ہے۔ عمران خان تو 1 سال سے کہہ رہے ہیں، جب تک یہ ہماری حکومت کو گرانے کی بات بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت سے وہ میر جعفر اور میر صادق ان دونوں کو کہہ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے فوج کے خلاف نہ کوئی بیان دیا ہے نہ دیں گے۔ یہ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ فوج کے خلاف تو نواز شریف نے باتیں کی، فوج کے خلاف تو مریم نواز نے باتیں کی، فوج کے خلاف تو آصف علی زرداری باتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان کا تو پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ بھائی فوج ہے تو ہم ہیں، فوج اگر نہیں ہے تو پھر ہمارا پاکستان کا تو پھر برا حال ہے۔ لہٰذا یہ بالکل یہ غلط تاثیر دے رہے ہیں عوام میں کہ عمران خان فوج کے خلاف بول رہا ہے۔ عمران خان نے فوج کے خلاف آج تک ایک بات بھی نہیں کی۔
میر جعفر یہی ہیں اور میر صادق بھی یہی ہیں. تو لہٰذا اس بات کو تو میں رد کرتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, نہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں, مگر ہم ان چور لٹوروں کے خلاف ہیں اور نکلیں گے. انہوں نے جس طریقے سے امریکی سازش کے ذریعے ہماری حکومت کو گرایا ہے, تو انشاءاللہ ہم دوبارہ ان سے الیکشن کروائیں گے. جب الیکشن ہو جائیں گے تو ایک نئی حکومت آئے گی, مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی, وہ پاکستانی عوام کے حق میں فیصلے کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. اچھا, اگلے الیکشن جو ہیں, جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں, وہ آپ کو کب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ مطلب عمران خان صاحب جو ابھی موجودہ مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن جو ہیں یہ کب تک متوقع ہیں اور کب تک یہ حکومت اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی کہ اگلے الیکشن اب ہو جانے چاہیے؟ بالکل, میں تو یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جس طریقے سے یہ مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے اور ان سے حکومت نہیں چل رہی ہے, لہٰذا جس طرح سے ان سے یہ حکومت نہیں چل رہی ہے تو انشاءاللہ بڑی عید کے بعد میں الیکشن دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے. اور ان کو چاہیے کہ عمران خان کے کال دینے سے پہلے الیکشن کا شیڈول جو ہے اس کا اعلان کر دیں, کیونکہ یہی پاکستانی عوام کے حق میں بہتر ہے. اور بڑی عید کے بعد انشاءاللہ تعالی الیکشن ضرور ہوں گے. آخر میں پاکستانی عوام کے نام کوئی پیغام؟ پاکستانی عوام کے نام تو میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھیں, ایک نظریہ خان صاحب نے لے کے آئے ہیں, اس نے ہمارے پاکستان اور ہمارے آنے والی نسلوں کی مستقبل کی بات کی ہے. تو انہیں چاہیے کہ عمران خان کا ساتھ دیں, کیونکہ عمران خان نے نہ کوئی لندن میں جائیداد بنائی ہے, نہ کوئی باہر کے ملکوں میں اس نے پراپرٹی لی ہے, بلکہ اس کی تو یہ خواہش ہے کہ باہر کے ملکوں میں جتنے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں لے کے آئیں. تو انہیں چاہیے کہ عمران خان کو اس دفعہ بھاری اکثریت سے کامیاب کرے, تاکہ وہ پاکستان کے حق میں اور ہماری آنے والے نسلوں کے حق میں بہترین فیصلے کر سکیں. تو یہی میری اپنی عوام سے درخواست ہے کہ وہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں عمران خان کا ساتھ دیں.